اب ہم ڈسکس کریں گے سرولیٹ ڈیموز کو، اور ان کی بیسکس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں آلریڈی. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیمو سرولیٹس وایا HTTP سرولیٹ. تو جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں 3 اپروچز ہیں، تو اس میں سے یہ پہلی اپروچ یا یہ اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے تھے یہ تیسری اپروچ تھی کہ کس طرح سے ہم HTTP سرولیٹ کلاس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے اپنی سرولیٹ بنا سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یا اس میں جو مین ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ HTTP سرولیٹ جو ہے یہ بیسیکلی ہمیں HTTP پروٹوکول کے لحاظ سے تمام فیسلٹیز پرووائڈ کرتی ہے. تو ڈیمو فائلز میں جو انکلوڈز ہیں وہ ڈیمو سرو ڈاٹ جاوا ہے. اس کا کوڈ ہم دیکھیں گے کہ کیا کوڈ لکھا ہے اس میں اور کس طرح سے اس کو رسپانس جنریٹ کرنا چاہیے. انڈیکس ڈاٹ HTML کو ہم دیکھیں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے. اور فائنلی ویب ڈاٹ XML کو ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر کو بھی اسٹڈی کریں گے، جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ڈپلائمنٹ ڈسکرپٹر کس طرح سے سیٹ کیا ہوا ہے. اور اس کو ہم اس کی ڈپلائمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ ٹام کیٹ میں کس طرح سے یہ ڈپلوائے ہوئی ہیں، اور ایز اے سروس انسٹال ہونے کے بعد ٹام کیٹ کس طرح سے اسٹارٹ اور اسٹاپ کیا جا سکتا ہے. یہ سارے اسٹیپس ہم اس کے ڈیمو میں دیکھتے ہیں. تو ہم ڈیمو کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد اسے فائنلی کنکلوڈ کریں گے. اب ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انڈیکس ڈاٹ HTML فائل، جس کو آپ بآسانی سمجھ بھی لیں گے اور پڑھ بھی لیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ HTML فائل میں روٹ ایلیمنٹ ہمارا HTML کا ہے، اس کے اندر ہم نے باڈی کا ٹیگ لگایا اور باڈی کے اندر ہم نے ایک فارم لگایا، اور فارم میں ہم نے ایکشن میں ویلکم میسج یا ویلکم ڈبل کوٹس میں لکھا ہے، اور میتھڈ کی ٹائپ ہم نے گیٹ رکھی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہاں پر امپورٹنٹ ہیں، ان کو میں بعد میں لنک کروں گا سرولیٹ کے ساتھ. تو یہ سرولیٹ کے لحاظ سے ویلکم اور گیٹ یہاں پر ہم نے لکھا ہے. اس فارم کے اندر انٹر یور نیم، تو یہ ایز اٹ از ٹیکسٹ ہمارے ویب پیج پہ آئے گا. اس کے آگے ہم نے ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ یعنی ٹیکسٹ باکس لگایا، اور اس کا ID ہم نے دیا نیم. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ان پٹ ٹائپ سبمٹ ویلیو از اکول ٹو لاگ ان. تو یہ بیسیکلی بٹن جو ہے ہمارا اپیئر ہوگا ہمارے ویب پیج پہ، اور اس پہ لاگ ان لکھا ہوگا. تو اب ہم چلتے ہیں پہلے کہ کس طرح سے آپ ٹام کیٹ کو انسٹال کرتے ہیں. تو وہ ایز اے انسٹالر وہ کہاں ہمیں نظر آتا ہے. یہ میں نے سروسز کھولی ہیں، اور سروسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپاچی ٹام کیٹ 7 انسٹالڈ ہے، اور اس وقت یہ اس کا رننگ اسٹیٹس ہے، اور یہ مینول ہے. مینول کا مطلب یہ ہے کہ اسے آٹومیٹک بھی کیا جا سکتا ہے. اٹ مینس کہ جیسے ہی سرور آپ کا سسٹم اسٹارٹ ہوگا تو یہ آٹومیٹک طریقے سے اسٹارٹ ہو جائے گا. جیسے یہ دیکھیں آپ، یہ اسٹارٹ اپ ٹائپ آٹومیٹک ہے، یہ مینول ہے. اسے مجھے خود اسٹارٹ کرنا پڑے گا. یہاں سے میں اسے اسٹاپ بھی کر سکتا ہوں، اور یہ اسٹاپ ہو جائے گا. یہ سروس جو ہے اب اسٹاپ ہے، یہ دیکھیں اس کا اسٹیٹس. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اسے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، تو یہ میں نے URL ہٹ کیا، لیکن اب میں اسے ریفریش کر رہا ہوں. تو ریفریش کرنے پہ اس کا رسپانس جو ہے یہ دیکھیں انیبل ٹو کنیکٹ. تو پھر میں دوبارہ سروسز میں جاتا ہوں اور اسے یہاں سے اسٹارٹ کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اس براؤزر پہ دوبارہ وہی ریکویسٹ میں بھیج رہا ہوں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے سامنے یہاں پر ایک پیج اپیئر ہوگا جو کہ ہمارا ٹام کیٹ اپاچی ٹام کیٹ کا رسپانس ہے. انفیکٹ یہ آپ کے سامنے اپاچی ٹام کیٹ. تو دیکھیں ریکویسٹ کیا تھی، لوکل ہوسٹ :8080. لوکل ہوسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میری ہی مشین یہ براؤزر کھول کے بیٹھی اور یہی مشین ایز اے سرور ایکٹ کر رہی ہے. تو یہ سرور بھی اسی مشین پہ چل رہا ہے. لیکن اگر یہاں پر میری مشین ایز اے کلائنٹ ہوتی، یعنی براؤزر میری مشین پہ کھلا ہوتا لیکن سرور کہیں اور ہوتا، تو یہاں پر لوکل ہوسٹ کے بجائے اس کمپیوٹر کا IP آنا تھا جس پہ سرور انسٹال ہوتا. تو کیونکہ اس وقت اس ڈیمونسٹریشن کے لیے میری مشین ایز اے سرور ایکٹ کر رہی ہے اور ایز اے کلائنٹ ایکٹ کر رہی ہے، تو لوکل ہوسٹ لکھ رہے ہیں. کالن کے بعد یہ پورٹ نمبر ہے جس پہ میرا سرور لسن کر رہا ہے. تو جب ہم یہ لکھا تو آپ کے سامنے یہ براؤزر نے پیج دے دیا، اور انفیکٹ یہاں پہ یہ ویب ایپس تک پہنچا ہوا ہے. تو اگر میں اس سچویشن کو دکھانا چاہوں آپ کے سامنے، تو پروگرام فائلز میں ہم دیکھ سکتے ہیں اپاچی سافٹ ویئر فاؤنڈیشن، ٹام کیٹ اور ویب ایپس. تو ویب ایپس تک جب ہم یہ لکھ رہے ہیں تو یہ ویب ایپس کے فولڈر تک پہنچا ہوا ہے، یہ ہمارا کنٹینر ہے. اور آپ اس میں دیکھیں ہمارے اس ڈیمو کے لحاظ سے فرسٹ سرولیٹ کے نام سے
یہ ڈائریکٹری اسٹرکچر پڑا ہوا ہے. اب میں نے ان فائلز کو اوپن کیا ہوا ہے یہاں پر, تو جیسے ہی میں اس کا نام لکھوں گا فرسٹ سرولیٹ, تو انڈیکس فائل آٹومیٹکلی لوڈ ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا /first سرولیٹ, تو آپ دیکھیں کہ انڈیکس فائل آٹومیٹکلی لوڈ ہو گئی. انٹر یور نیم, یہ آپ ذرا دیکھ لیں, اس میں ہم نے یہی لکھا تھا انٹر یور نیم, اس کے آگے ٹیکسٹ باکس لگایا تھا, تو آپ دیکھیں انٹر یور نیم اور ٹیکسٹ باکس اور یہ لاگ ان. تو اس کے بعد جیسے ہی ہم لاگ ان پہ کلک کریں گے تو اس نے سبمٹ ہونا ہے ویلکم پہ, اور کس ریکویسٹ کے لحاظ سے سبمٹ ہونا ہے, گیٹ ریکویسٹ کے لحاظ سے. تو اب میں آپ کو یہ ڈیٹا ڈال کے دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پر اگر میں لکھوں ویلکم انٹر یور نیم نعمان لاگ ان, تو یہ لکھا ہے گا میسج ویلکم نعمان, اور یہ دیکھیں یہاں پہ ویلکم کوشچن مارک کے بعد نیم از اکول ٹو نعمان, یہ گیٹ کی وجہ سے آ رہا ہے. تو اب ذرا ان فائلز کو تھوڑا سا ہم ریئلائز کر لیتے ہیں. تو کہ ڈیمو سرولیٹ پہ ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل پہ پہلے ہم جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں ویب ایپ ہمارا اس میں روٹ ایلیمنٹ ہے, اس کے بعد سرولیٹ, مائی فرسٹ سرولیٹ. مائی فرسٹ سرولیٹ جو ہے یہ میرا اپنا آئی ڈی ہے, میں نے اپنی مرضی کا نام رکھا ہے, لیکن سرولیٹ کلاس جو ہے وہ میری ڈیمو سرو ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میپنگ جو ہے اس کی مائی فرسٹ سرولیٹ کی /ویلکم سے. تو یہ ویلکم جو ہے یہ میں نے یہاں پر مینشن کیا, جو میپنگ میں نے ویب ڈاٹ ایکس ایم ایل میں دی. اگر یہ میپنگ میں چینج کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اس فارم کو بھی اسے سبمٹ ہونا چاہیے اس میپنگ کے لحاظ سے. اور میتھڈ کی ریکویسٹ گیٹ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب میں سرولیٹ پہ جا رہا ہوں, تو یہاں پر پبلک کلاس ڈیمو سرو ایکسٹینڈز HTTP سرولیٹ. تو یہ ہماری تیسری اپروچ ہے کہ ہم HTTP سرولیٹ سے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہاں پر ڈو گیٹ میں نے کیوں رکھا, کیونکہ یہاں پر میتھڈ جو تھا میرا گیٹ تھا, تو یہاں پر میں نے ڈو گیٹ کیا. اگر یہاں میتھڈ میرا پوسٹ ہوتا تو مجھے یہاں میتھڈ کا نام ڈو پوسٹ رکھنا پڑتا. تو ڈو گیٹ میں یہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 2 پیرامیٹر ریسیو ہو رہے ہیں, HTTP سرولیٹ ریکویسٹ اینڈ HTTP سرولیٹ رسپانس, اور یہ سرولیٹ ایکسیپشن اور IO ایکسیپشن تھرو کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں رسپانس, یہ RES جو ہے بیسیکلی رسپانس ڈاٹ سیٹ کانٹینٹ ٹائپ, کہ اس کا جو رسپانس ہوگا وہ ٹیکسٹ /HTML بیسڈ ہو سکتا ہے. اور پرنٹ رائٹر کا ہم نے ایک آبجیکٹ بنایا, اور رسپانس ڈاٹ گیٹ رائٹر, تو رسپانس کا ہم نے جو ہے رسپانس گیٹ رائٹر ایکسیس کی, اور وہ آبجیکٹ میں ہم نے پرنٹ رائٹر کے رکھوا دیا. ریکویسٹ ڈاٹ گیٹ پیرامیٹر ڈبل کوٹس میں ہم نیم. تو آپ ذرا غور کیجیے گا, کیونکہ یہ فارم سبمٹ ہوا تو اس کے تمام آبجیکٹ سبمٹ ہوئے, تو اس آبجیکٹ کا نام جو تھا وہ تھا نیم. تو اس کے کانٹینٹ ریٹریو ہوں گے اس سچویشن میں, تو وہ کانٹینٹ جو ہے آپ نے اسٹرنگ میں رکھوا دیے. اور پرنٹ PW بیسیکلی پرنٹ رائٹر کا آبجیکٹ پرنٹ LN ویلکم پلس نیم جو ٹیکسٹ باکس میں ڈالا تھا اس کو ایمبیڈ کر کے آپ نے رسپانس جنریٹ کر دیا. اور یہ رسپانس جو ہے یہ آپ کے ویب پیج کے طور پر آپ کے براؤزر میں اپیئر ہوا, آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں اسے لاگ ان سبمٹ کر رہا ہوں, آپ دیکھیں ویلکم کا رسپانس آیا ہے, اور گیٹ کی وجہ سے یہ URL جو ہے یہ پورا آپ کا یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو ہوپ فلی اس سے آپ کو کلیریفائی ہوا ہوگا کہ کس طرح سے سرور جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور سرولیٹ جو ہے کس طرح سے اپنا رول پلے کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو HTTP سرولیٹ کے تھرو, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انڈیکس ڈاٹ HTML نے کے اندر ہم نے فارم کا ٹیگ لگایا تھا, اور وہ فارم جو ہے وہ جو اس کے ایکشن میں ہم نے ڈبل کوٹس میں جو ہم نے میسج دیا, انفیکٹ وہ ویب ڈاٹ XML میں وہی ہم نے سرولیٹ میپنگ ڈیفائن کی ہوئی تھی, اور URL میپنگ ڈیفائن کی ہوئی تھی. اور URL میپنگ جو ہے اس کے ساتھ ہم نے یعنی انڈیکس ڈاٹ HTML میں ہم نے میتھڈ ریکویسٹ بھی بتائی ہوئی تھی, میتھڈ ٹائپ بھی بتائی ہوئی تھی وچ از گیٹ. تو ہم نے سرولیٹ میں وہی میتھڈ امپلیمنٹ کیا جو یہاں سے ریکویسٹ آ رہی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ایک کمپلیٹ پارٹس کے اندر یہ ڈفرینٹ کمپوننٹس جو تھے وہ انٹریکٹ کر رہے تھے, اور وہ انٹریکشن کی وجہ سے آپ کی ایک ویب ایپلیکیشن ڈپینڈنٹ ود ویب سرور جو ہے وہ ورک کر رہی تھی.